ہوا اس میں کہا میں تمہیں اللہ سے کیا ڈراتا ہوں اپنے اہل بیت. جی تو آج میسج کیا دیتے ہیں آپ؟ جی میسج تو یقیناً وہی ہے جو سرکار نے عطا فرمایا ہے کہ کامیابی تو یہی ہے کہ آپ اس خاندان کے ساتھ جڑیں جس خاندان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری ہدایت کے لیے معیار بنایا ہے. حدیث مبارکہ میں ہے نا کہ ما ان تمسکتم بہما لن تدلو، کہ اگر تمہارا تعلق قرآن اور اس خاندان یعنی دونوں سے رہے گا تو لن تدلو، پھر میں محمد گارنٹی دے رہا ہوں کہ پھر تم گمراہ نہیں ہوگے. آج کے دور میں بھی بنیادی میسج یہی ہے کہ آپ قرآن سے بھی متمسک ہوں اور پھر اہل بیت رسول سے بھی متمسک ہوں، ان کی سیرت ہائے طیبہ کے ساتھ آپ شناسا ہوں. ہماری بدقسمتی یہی ہے کہ ہم نے ہمارے ساتھ جو سازشیں ہوئی ہیں، جو یوں کہہ لیں خلفاء کہنا تو ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے، جو حکومتی سازشیں ہوئی ہیں، حکومتی سازشوں نے یہی کام کیا ہے کہ یہ جو اصل میں علم کے منابع اور مرکز تھے ان کی سیرت کو پیچھے رکھا ہے، اور جو بکنے والے لوگ تھے، جو درباری لوگ تھے، ان کا نام بلند کر دیا گیا. اور آج کی ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ آج ہمیں مجبوری کوئی نہیں ہے لیکن ہم اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں. نہیں کیوں ہے مجھے یہ نہیں سمجھ آئی. یہ فہد کاظمی اور آپ دونوں سے سوال ہے جی کہ یزید مر گیا، جہنم رسید ہو گیا، یہ بعد میں جو ہے یہ کیا متوکل اور فلاں اور فلاں سارے مستنصر فلانا، لیکن آج بھی یزیدی فکر کیوں اتنی تیز ہو رہی ہے؟ اس میں حوالے سے میں دو تین باتیں ضرور عرض کروں گا. پہلی بات بہت مختصر جی انشاءاللہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومتی سازشیں چل رہی ہیں، مستقل ذہنوں کو اس حوالے سے بنا دیا گیا ہے. آپ کے ذہن میں ہوگا کہ جس وقت مولا علی کی وصال ہوا ہے تو شام کے کسی بندے نے کہا تھا کہ آپ کا سن کے کہ آپ نماز میں شہید ہوئے، تو اس نے کہا کیا علی نماز بھی پڑھتا تھا؟ یعنی اس قسم کے پروپیگیشن جو ہے وہ عام ہو جاتی ہے، پھر لوگوں کے ذہن اس حوالے سے بن جاتے تھے. اب بھی کہا جاتا ہے امام حسین جو تھے وہ باغی تھے، تو باغی انہوں نے وضو نہیں کیا ہے اور سمتھنگ باغی تھے، باغی تھے معاذ اللہ. تو پہلی چیز تو ہے جی یہ حکومتی سازشیں جو ہیں وہ اس کی بنیاد. دوسری بات میں یہ بھی کروں گا کہ جو خاندان رسول کے افراد ہیں نا، انہوں نے بھی اپنے آباء و اجداد سے لوگوں کو شناسا نہیں کروایا. یہ بات ہے، یہ میں فہد کاظمی ریسپانسیبل، میں بالکل ریسپانسیبل ہے ہم، اور پچھلے 300 سال سے ہم نے بالکل ہی نگلیکٹ کر دیا ہے. جو آستانے ہیں ہمارے، جو درگاہیں ہیں ہماری، ہم نے گھوڑے پالنے شروع کیے ہیں، ہم نے تیتر پالنے شروع کیے، ہم نے شیر رکھے ہوئے ہیں. ہمارا کوئی توجہ نہیں ہے کسی اور مال بنانے. گفتگو ہو رہی ہے آپ کے پاس کون سی گاڑی ہے، میرے پاس فلانی گاڑی ہے، گھوڑا کون سا ہے، دربار کس کا اونچا. یہ دیکھیں نا جن کا تحریک پاکستان کے بزرگوں کا میں نے نام لیا، ان کی اولادیں جو ہے وہ اپنا بیٹھے ہوئے ہیں جبے پہن کے اور فائٹ ہم کر رہے ہیں. سر دیکھیے ہمارے ہاں اتنے میں نام نہیں لینا چاہتا، اتنے بڑے آستانے ہیں جو 5 یونیورسٹیز رن کر سکتے ہیں، لیکن آج ان کے وسائل جو ہیں وہ سارے شہزادوں کی عیاشی پہ لگ رہے ہیں، وہ دین نہیں پڑھایا جا رہا. آج بھی اگر یہ آستانے اور یہ سید زادے اپنے بچوں کو دین پڑھائیں گے تو یقیناً یہ اہل بیت کی تعلیمات کو عام کریں گے اور یہ دنیا پھر متمسک ہو جائے. جب ایک آدمی نے اللہ کے وجود اور مذہب کی ضرورت ہے نہیں ہے، پاکستان میں کوئی عالم نہیں گیا، یہ شہزادہ گیا وہاں جا، یہ تو اچھی بات، اس نے جا کے مقابلہ کیا. انڈیا کے ایک ندوی نے ابھی مقابلہ کیا حال ہی میں. آپ دیکھیں کہ اور ہماری بد نصیبی ہے بھائی مسلک سے اٹھ جاؤ. اس نے دین کی جا کے ایک فائٹ کی ہے، اس کو اپریشیٹ کرو. وہ کہہ رہے ہیں جی یہ تھے اس کا تو مسلک فلانا تھا اور یہ تو فلانے ہیں ٹمکانے ہیں. یہ امت کے حوالے سے بڑی ہماری بات، یہ تعصب ہمیں کھا گیا ہے، سچی بات تباہ کر دیا. جس نے ہمیں تباہ کر دیا وہ تعصب ہے. اور میں اپنی بات کو تھوڑا سا پرولونگ کروں گا کہ اہل بیت اطہار سے جو ہم لوگ منسلک ہیں، جو آستانے ہیں، جو دربار ہیں، دربار پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ دربار کوئی بھی حب اہل بیت کے بغیر نہیں بنتا. آستانہ جو ہے حب اہل بیت کے بغیر آستانہ ہے تو یہ ممکنات میں سے ہی نہیں ہے. بالکل آستانہ بنتا ہی وہی ہے جو جینون آستانے ہیں. میں یہ ڈبہ پیروں کی بات نہیں کر رہا، جو جینون آستانے ہیں، گولڑا شریف ہے، زیال شریف ہے، علی پور شریف ہے، یہ جتنے آستانے ہیں یہ ان کا بنیادی سرچشمہ ہی حب اہل بیت ہے.